بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 54 شروع کر رہے ہیں. اس سبق میں ہم کتاب الصرف سے متعلق پڑھیں گے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ کتاب الصرف کے احکام ذکر کرنے کے بعد چند مسائل ذکر کریں گے کہ ان مسائل میں بے صرف جاری ہوگا یا نہیں. آج کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ چاندی کا برتن خرید کر اگر اس کی آدھی رقم دے دے اور آدھی رقم ادھار رکھ دے تو آیا بے درست ہوگی یا نہیں. تو اس سے متعلق ہم انشاءاللہ کتاب میں تفصیلاً پڑھتے ہیں. عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف. سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَلَوْ بَاعَ إِنَاءَ فِضَّةٍ وَقَبَضَ بَعْضَ ثَمَنِهِ وَافْتَرَقَ صَحَّ فِيمَا قَبَضَ وَالْإِنَاءُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا وَإِنْ أَخَذَ الْمُشْتَرِي وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ الْإِنَاءِ أَخَذَ الْمُشْتَرِي مَا بَقِيَ بِقِسْطِهِ أَوْ رَدَّهُ وَلَوْ بَاعَ قِطْعَةَ نُقْرَةٍ فَاسْتُحِقَّ بَعْضُهَا أخذ ما بقي بقسطه بلا خيار وصح بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين وقر بر وشعير بضعفهما. صورت مسئلہ یہ ہے، مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں: وَلَوْ بَاعَ إِنَاءَ فِضَّةٍ، اگر کوئی شخص چاندی کا برتن بیچ دے، وَقَبَضَ بَعْضَ ثَمَنِهِ، چاندی کا برتن بیچ دے جس کی قیمت 1000 درہم ہو، اور وہ ان میں سے 500 قبضہ کر لے اور 500 کے بارے میں مشتری کہے کہ میں آپ کو 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد دوں گا، اور ایک دوسرے سے الگ ہو جائے، تو آپ ایک طرف سے چاندی، وہ بھی چاندی کا برتن، وہ بھی ثمن، دوسری طرف سے درہم، وہ بھی ثمن، لیکن جنس دونوں کا مختلف ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ تقابض تو شرط، تفاضل تو شرط نہیں تھا، لیکن تقابض جو ہے وہ شرط ہے. یعنی تساوی تو شرط نہیں ہوگی لیکن تقابض شرط ہے. اب اس نے بعض ثمن قبضہ کیا اور بعض قبضہ نہیں کیا، تو اس صورت میں بے درست ہوگی یا نہیں. تو ائمہ احناف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاندی کے جس برتن کی جو قیمت اس نے قبضہ کی ہے 500، یعنی نصف کی قیمت اس نے قبضہ کی، لہذا نصف میں بے درست ہو جائے گی اور مابقی نصف میں بے درست نہیں ہوگی. تو فرماتے وَلَوْ بَاعَ إِنَاءَ فِضَّةٍ، اگر کوئی شخص چاندی کا برتن بیچ دے، وَقَبَضَ بَعْضَ ثَمَنِهِ، اور اس کے بعد ثمن پر قبضہ کر لے، وَافْتَرَقَ، پھر عاقدین ایک دوسرے سے الگ ہو جائے، چلا جائے مشتری ایک طرف اور بھائی دوسری طرف، صح فیما قبض، تو بے صحیح ہوگی اس چاندی کے برتن کے اس حصے میں قبضہ جس کے اس نے ثمن قبضہ کیا. والاناء مشترک بینہما، تو اب نصف میں بے درست ہوگی، وہ مشتری کا بن گیا اور نصف بائی کی ملکیت ہی میں باقی رہے گا، اس لیے یہ برتن ان دونوں کے درمیان مشترک ہوگا. وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ الْإِنَاءِ، اگر بعض برتن کا اگر کوئی مستحق نکل آ جائے اور اس نے اسی برتن کے بعض پر دعویٰ کر لیا کہ یہ میرا ہے، تو أَخَذَ الْمُشْتَرِي مَا بَقِيَ بِقِسْطِهِ، تو پھر ہم مشتری کو اختیار دیں گے کہ وہ ما بقی جو برتن کا حصہ رہتا ہے چاہے تو وہ اس کے حصے کی قیمت دے کر لے لے، اور ردہ، اور چاہے تو جو اس نے لی ہے وہ اس کو بھی واپس کر دے. فرماتے مشتری کو یہ خیار کیوں دیں گے؟ اس لیے یہ خیار دیں گے کہ اب برتن میں شرکت یہ عیب ہے کہ آدھی ایک کی ہو، آدھی دوسری کی ہو اور آدھی تیسری کی ہو. تو اس لیے فرماتے ہیں اس صورت میں مشتری کو ہم خیار دیں گے کہ چاہے تو وہ اس مابقی برتن کے حصے کی قیمت دے کر اس کو لے لے، اور ردہ، یا اس بیعی کو واپس کر دے. وَلَوْ بَاعَ قِطْعَةَ نُقْرَةٍ، وَلَوْ بَاعَ قِطْعَةَ نُقْرَةٍ، اگر کوئی شخص جو ہے وہ چاندی کا ایک ٹکڑا بیچ دے، فَاسْتُحِقَّ بَعْضُهَا، اور پھر اس کے بعض کا مستحق نکل آئے،
مثلا کوئی شخص ہے وہ چاندی کے 1 تولے کا ایک ٹکڑا بنا ہوا ہے وہ بیچ دیتا ہے، پھر بعد میں کوئی مستحق نکل آگے کہ یہ 1 تولے میں سے نصف تولہ میرا تھا، تو فرماتے ہیں اس صورت میں اخذ ما بقی بقسطہ بلا خیار، ما بقی یعنی مستحق کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو باقی رہ جائے تو مشتری کو کہا جائے گا کہ اس کو اب لے لو اور اس کے حصے کا ثمن دے دو۔ اخذ ما بقی بقسطہ بلا خیار، وہ ما بقیہ کو اس کے حصے کا ثمن دے کر لے لے بغیر کسی خیار کے، یعنی اس کو جو اس نے پہلے سے لیے ہے جو ٹکڑا اس کو واپسی کے اختیار نہیں ہوگا جس طرح کے برتن میں تھا۔ اور اس کی وجہ یہ عزیز طلبہ کہ وہاں پر شرکت عیب تھی اور یہاں پر شرکت عیب نہیں ہے، تو اسی وجہ سے جب شرکت عیب نہیں تو اس کو اس کا حصہ الگ کر کے دے رہے، وہ الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ وَصَحَّ بَيْعُ دِرْهَمَيْنِ وَدِينَارٍ بِدِرْهَمٍ وَدِينَارَيْنِ۔ عزیز طلبہ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے یہ ایک ضابطہ یاد رکھیں کہ ائمہ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر 2 مشترک چیزوں کو کسی نے بیچ دیا کہ ایک ربوی ہے اور ایک غیر ربوی ہے، اور ان مشترک چیزوں کو بیچنے کے بعد اگر اس کے مقابلے میں دیکھا جائے ربوی چیز کو دیکھا جائے تو اس ربوی چیز میں پھر بے درست نہیں ہونا چاہیے، اگر غیر ربوی میں دیکھا جائے تو پھر بے درست ہوتی ہے۔ تو ائمہ احناف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس صورت میں بے درست ہوتی ہو ہم صورت مسئلہ کو اسی کی طرف پھیر دیں گے۔ مثلا کوئی شخص 1 درہم اور 2 دینار کو 1 دینار اور 2 درہم کے بدلے میں بیچتا ہے، تو اب اگر دیکھیں تو 1 درہم کو 2 درہموں کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے اور 1 دینار کو 2 دینار کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے۔ اگر یہ صورت ہم کریں تو تفاضل ہے، تساوی نہیں، لہذا بے حرام ہوگی۔ لیکن اگر ہم 1 درہم کو 2 دینار کے مقابلے میں کر دیں اور 2 درہموں کا 1 دینار کا مقابلہ کروا دے تو اس صورت میں فرماتے پھر بے درست ہوگی اور تفاضل جائز ہوگا، تقابض صرف شرط ہوگا، تقابض وہ کر لیں گے۔ تو فرماتے وَصَحَّ بَيْعُ دِرْهَمَيْنِ وَدِينَارٍ 2 درہم اور 1 دینار کا بیچنا بِدِرْهَمٍ وَدِينَارٍ 1 درہم اور 2 دینار کے بدلے میں جائز ہے، صحیح ہے۔ وَقُرِّ بُرٍّ وَشَعِيرٍ بِضِعْفِهِمَا، اسی طرح 1 کر گندم اور 2 کر شعیر کو 2 کر گندم اور 1 کر شعیر کے بدلے میں بیچنا یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جائز نہیں۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اگر ہم اموال ربویہ کا ایک دوسرے سے تقابل کریں تو تضاعف لازم آ رہا ہے، لہذا اور یہ اس تضاعف کی وجہ سے یہ بیع جائز نہیں ہوگی۔ ائمہ احناف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر افراد کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیں گے، یعنی اس فرد کو ہم اس کے خلاف عقد میں رکھیں گے جو فرد اس کے جنس سے نہیں، تو اس صورت میں پھر تفاضل جائز ہوگا۔ وَقُرِّ بُرٍّ وَشَعِيرٍ بِضِعْفِهِمَا، اور 1 اور گندم اور 1 اور شعیر کو اس کے دگنا کے بدلے میں بیچنا۔ وَأَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَدِينَارٍ، اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے 11 درہموں کو 1 درہم 10 درہم اور 1 دینار کے بدلے میں بیچے تو فرماتے ہیں یہ صحیح ہے۔ امام شافعی اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں، اور وجہ یہی ہے کہ یہاں پر درہم کا تقابلہ وہ فرماتے درہم سے کریں گے۔ ائمہ احناف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے درہم کا مقابلہ درہم سے کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ درہم کا مقابلہ دینار سے ہوگا اور دینار کا مقابلہ جو ہے وہ درہم سے ہوگا۔ تو فرماتے وَأَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا، اگر کوئی شخص 11 درہموں کو بیچتا ہے بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَدِينَارٍ 10 دراہم اور 1 دینار کے بدلے میں یہ جائز ہوگا۔ اسی طرح وَدِرْهَمٌ صَحِيحٌ وَدِرْهَمَيْنِ غَلَّتَيْنِ بِدِرْهَمَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَدِرْهَمٍ غَلَّةٍ، اگر کوئی شخص 2 صحیح درہموں کو 2 کوٹے درہموں کے بدلے میں درہم صحیح و درہمین غلتین، اسی طرح اگر کوئی شخص 1 صحیح درہم اور 2 کوٹے درہموں کو ملا کر 2 صحیح اور 1 کوٹے درہم کے بدلے میں بیچے تو یہ بھی صحیح ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ودینار بعشرۃ علیہ او بعشرۃ مطلقۃ ودفع الدینار ودفع الدینار وتقاص العشرۃ بالعشرۃ غالب الفضل، ان 10 دراہم کے بدلے میں بیچے جو پہلے سے مشتری کے ذمہ اس پر لازم ہے،
یا مطلقاً 10 دراہم کے بدلے میں بیچیں اور 1 دینار اس کو دے دیں، اور وتقاصل 10 بالعشرۃ، اور بائع کا جو پہلے سے مشتری پر 10 دراہم یا دینار ہے ان دین کا اور اس موجودہ جو ہے درہموں کا آپس میں تقاصہ کر لے، مقاصہ کر لے، تو یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ تبادلہ کر لے تو یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ تو فرماتے یہ بھی جائز ہوگا۔ اسی طرح وہ دینار بعشرۃ علیہ، اگر بائع 1 دینار کو 10 دراہم کے بدلے میں بیچتا ہے، علیہ جو اس مشتری پر اس کے لازم ہے، او بعشرۃ مطلقۃ یا مطلقتاً 10 دراہم کے بدلے میں بیچتا ہے، ودفعت دینار، بائع نے مشتری کو دینار حد دے دیا، وتقاصا پھر دونوں نے آپس میں مقاصہ کر لیا، 10 بالعشرۃ، ان 10 دراہم کا جو ابھی عقد میں اس پر لازم ہوئے ان 10 دراہم کے بدلے جو پہلے سے بائع کا اس مشتری پر لازم تھے، تو فرماتے یہ مقاصہ ہو جائے گا اور یہ بے درست ہوگی۔ عزیز طلبہ یاد رکھیں کہ یہ اس دین کی بات ہو رہی ہے جو پہلے سے بائع کا مشتری پر لازم ہو۔ اگر پہلے سے لازم نہیں ہے، بلکہ اگر پہلے سے لازم نہیں ہے تو فرماتے ہیں اس صورت میں اگر وہ کہے کہ یہ 10 درہم ادھار ہو جائیں گے مجھ پر، اور پھر بعد میں جو فلاں سودا میرا اور آپ کو اور اس میں جو دین مجھ پر لازم آئے گا تو وہ اس کے بدلے میں مقاصہ ہو جائے گا، تو فرماتے ہیں یہ صورت درست نہیں ہوگی۔ تو عزیز طلبہ آج ہم نے چند مسائل کے احکام پڑھے کتاب الصرف کے حوالے سے۔ آپ حضرات اس سبق کو خوب غور سے سنیں اور تاکہ اگلے سبق کا سمجھنا پھر آسان ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔